رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک زائد نماز پڑھتے تھے جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نماز آپ پر فرض کی گئی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ 5 نمازیں تو لوگ پڑھیں گے ہی، آپ تہجد کے وقت اٹھ کر ایک اور نماز بھی پڑھیں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ اس نماز کے بارے میں سورہ مزمل میں بھی خاص تاکید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی ہے، اس ذمہ داری سے کما حق ہو دبرا ہونے کے لیے آپ کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، یعنی رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بالعموم پڑھتے تھے، یعنی چونکہ آپ پر یہ نماز فرض تھی تو کسی عذر کے بغیر تو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے اس کو۔ حضور نے ایک رمضان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے حجرے سے باہر نکل کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس میں تلاوت ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ لوگ بالعموم اس زمانے میں مسجد میں بھی رات میں بیٹھے ہوئے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے سے باہر آ گئے ہیں اور آپ نے نماز باہر آ کے پڑھنا شروع کر دی ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے۔ اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اس سے اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ یہ تہجدی کے وقت میں حضور نے پڑھی ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں فی جوف اللیل کے الفاظ ہیں، یعنی آپ نے اپنے اعتکاف کے لیے ایک بوریے کا حجرہ سا بنایا ہوا تھا، اس سے باہر نکلے اور اس سے باہر نکل کر آپ نے آدھی رات کے وقت جب آپ تہجد پڑھتے تھے یہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یعنی یہ کوئی عشاء کے بعد حضور نے نہیں پڑھی۔ تو لوگ جمع ہو گئے۔ جب 3 دن لوگ جمع ہوئے اور چوتھے دن پھر دیکھا کہ مسجد بھر گئی ہے، ادھر ادھر خبر پھیل گئی کہ حضور کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ بڑی سعادت کی بات تھی، تو زیادہ لوگ جمع ہو گئے، مسجد پوری بھر گئی لوگوں سے، حضور باہر تشریف نہیں لائے۔ تو آپ نے فجر کے وقت جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، مجھے معلوم تھا کہ تم سب لوگ آئے ہوئے ہو، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض ہی نہ کر دیا، یعنی مجھ پر تو فرض ہے ہی، لیکن تمہارا اشتیاق دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو بھی یہ نماز لازمن پڑھنی چاہیے، پھر تم اس کا حق نہیں ادا کر سکو گے۔ یہ واقعہ رمضان ہی جی رمضان ہی کے بعد، رمضان کے مہینے میں یہ ہوا۔ تو رمضان کے مہینے میں ہی چونکہ لوگوں میں عبادت کا بہت شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے فطری طور پر لوگ زیادہ اشتیاق کے ساتھ اکٹھے بھی ہوئے رمضان میں۔ تو حضور نے اس کے بعد لوگوں کو یہ توجہ دلائی اور بس معاملہ ختم ہو گیا۔ لوگ اپنے طریقے پر یہ نماز پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے آپ سے تہجد کی نماز کے بارے میں یہ پوچھا کہ کیا ہم اس کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے نیند توڑ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی یہ سوال تہجد کی نماز تہجد کی نماز کے بارے میں کیا گیا۔ تو حضور نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ جن لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اٹھ نہیں سکیں گے وہ عشاء کے فوراً بعد تہجد پڑھ لیا کریں۔ یہ جس کو آپ وتر کہتے ہیں یہ اصل میں تہجدی کی نماز ہے۔ اچھا، تو لوگوں نے عشاء کے بعد بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضور کے بعد بھی لوگ عشاء کے بعد پڑھتے رہے، کچھ لوگ صبح کے وقت اٹھ کے پڑھتے رہے، کچھ لوگ مسجد میں آگے پڑھنے لگ گئے، کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ اس میں ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں قرآن زیادہ پڑھنا بہت پسند ہے، تو انہوں نے جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد تھا ان کی اقتداء میں ان کو امام بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسجد نبوی میں یہ صورتحال رہتی تھی، لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں، لوگ مسجد میں بھی آ گئے ہیں، مسجد میں آگے کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے قرآن مجید کے ساتھ بھی کچھ بے ادبی کا سا انداز ہو جاتا ہے، منازعت سی ہو جاتی ہے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے دوسرا بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ادب سکھایا ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو سنا جائے اس کو۔ تو اس خیال سے کہ یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم یہ پڑھنا ہی چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ ایک آدمی کو امام مقرر کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک صاحب کو اس کا امام مقرر کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب امام مقرر کیا جائے گا تو پھر لوگ یہ خیال کریں گے کتنی رکعتیں پڑھی جائیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی زیادہ رکعتوں کی اجازت لوگوں کو معلوم تھی، تو اس زمانے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ 23 رکعتیں پڑھنے لگ گئے۔ وہی 23 رکعتیں ہیں جو ہمارے یہاں اب زیادہ تر رائج ہو گئی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے اور سیدہ عائشہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ آپ بالعموم اس نماز کی 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ کا اپنا عمل یہی تھا، لیکن اس کی اجازت لوگوں کو رہی۔ کم جن لوگوں کو قرآن یاد تھا انہوں نے یہ پوچھا ہوگا حضور سے کہ ہم اس کی رکعتیں بڑھا لیں، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ان کے علم میں تھی، لہٰذا زیادہ رکعتیں لوگ پڑھنے لگ گئے۔ بعد کے زمانوں میں مدینے میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ 39 تک اور 41 تک یا اس سے بھی زیادہ رکعتیں پڑھتے رہے۔ تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن مجید ختم کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے آپ قرآن مجید پورا پڑھ لیں، آپ 2 مرتبہ قرآن پڑھ لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا جا سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی حضور کے زمانے میں کوئی ایسی پابندی نہیں تھی
کہ ضرور پہلی رمضان سے قرآن شروع کرنا ہے اور پھر ختم کرنا ہے. لوگ اپنی سہولت کے مطابق جتنا قرآن چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے. یہی طریقہ عام طور پر نہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہوئی ہے جی کہ پورے اس عرصے میں یعنی مسلمانوں کے ہاں بھی اور مسلمانوں کے علماء کے ہاں بھی اس نماز کو ایک انڈیپینڈنٹ نماز کے طور پر اور خاص طور پر رمضان ہی سے متعلق کر کے دیکھا جاتا ہے. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جی کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو. جی یہ معاملہ چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تو بہت سے علماء کو یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن نماز پڑھائی تھی اس میں یہ اشارہ مضمر تھا کہ اس طریقے سے اس کی جماعت کا اہتمام کر لیا جائے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گویا اسی اشارے کو یہ عملی صورت دے دی. اچھا، یہ خیال ہوا لوگوں کا. ظاہر ہے کہ یہ ایک رائے ہے، ایک نقطہ نظر ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں لوگوں کے پاس. جو آدمی اس پہ اطمینان رکھتا ہو اس کو اختیار کر سکتا ہے. صحیح. جاوید صاحب، ابھی آپ نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نماز ہے جوف لیل میں اس کا حوالہ دی، اسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر تبصرہ جو احادیث کی کتابوں میں نقل ہوا، جملہ غالباً یوں تھا کہ خشیت ان تفرض علیکم. اس سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کی موجودگی میں وحی آ رہی تھی، تو یہ امکان موجود تھا کہ اگر مسلمان پڑھیں جیسا کہ آپ نے فرمایا تو ان کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو لازم کر دیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے سامنے آ گیا، دوسرا چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے ہیں، اب وحی کا کوئی سلسلہ منقطع ہو گیا، اب اس کے فرض ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، چونکہ وہاں پر علت جو بیان کی گئی تھی اس کو چھوڑنے کی وہ اس کے فرض ہونے تھی. چونکہ اب فرض ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لہٰذا اب اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو تہجد کی نماز اب مسلمان جانتے ہیں کہ ایک نفل نماز ہے، اس وجہ سے وہ تہجد کے وقت میں پڑھیں، وہ عشاء کے بعد پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصلی چیز یہ ہے کہ یہ نماز حقیقت میں ہے کیا. نماز کیا کوئی الگ نماز ہے جو رمضان میں لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمائی ہے، یا یہ تہجدی کی نماز ہے جس کو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہے اصل اختلاف. یہ نہیں ہے کہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، پڑھی تو جائے گی، اس لیے کہ نفل نماز ہے، بڑی خیر و برکت کی نماز ہے. اب اختلاف صرف یہ رہ جائے گا کہ یہ اصل میں کوئی زائد نماز ہے، تہجد کی نماز الگ ہے اور یہ نماز الگ ہے، یا یہ وہی نماز ہے جس کا جی چاہے وہ تہجد کے وقت پڑھ لے اور جس کا جی چاہے وہ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لے. تو یہ اختلاف ہے. اس وجہ سے اگر یہ بات سمجھ لی جائے، یعنی اس کی یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے، تو پھر کسی بحث کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا. یعنی نہ عشاء کے بعد پڑھنے والے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. میں نے تو عرض کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت روایتوں میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے. یعنی یہ بیان ہوا ہے تہجد کی نماز کے بارے میں کہ لوگوں نے پوچھا کہ ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اس میں یعنی جو نام اس کے لیے تراویح کا استعمال ہوا ہے، یعنی تہجد کا نام بھی تو استعمال ہو سکتا تھا، تراویح کا لفظ کس سینس میں استعمال ہوتا ہے؟ لوگوں نے اصل میں جب اس نماز کو اس اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، ایک امام مقرر کر دیا، تو 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے. اس کو عربی زبان میں ترویہ کہتے ہیں. یعنی ایک طرح سے تھوڑی سی استراحت سی ہو جاتی تھی، تو اسی کی جمع تراویح ہے اور یہ نام پڑ گیا. ویسے صحابہ کرام کے زمانے میں اس کو قیام اللیل ہی کہا جاتا تھا، جو تہجد ہی کی نماز کے لیے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی روایت میں یا صحابہ کرام سے کسی روایت میں تراویح کا لفظ استعمال نہیں ہوا. سر میں یہی جاننا چاہتی تھی کہ رات کی جو آخری نماز ہے، یعنی نوافل کی صورت میں جو ہم پڑھتے ہیں، کسی جگہ ہم اسے وطر کہتے ہیں، کسی جگہ ہم اسے تراویح رمضان میں کہتے ہیں، رات کو اگر لیٹ اٹھ کے پڑھتے ہیں تو تہجد کہتے ہیں. سر یہ ناموں کا جو ڈفرنس ہے یہ بھی کوئی انڈیکیشن ہوگی ڈیفینیٹلی، وہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ ہم وطر کیوں کہتے ہیں، تراویح کیوں کہتے ہیں، تہجد کیوں کہتے ہیں، یہ کیا فرق ہے؟ ایک ہی نماز ہے، مختلف پہلوؤں سے اس کے مختلف نام رکھ لیے گئے ہیں. تہجد کا مطلب ہے نیند توڑ کر اٹھنا، چونکہ عام طور پر لوگ سونے کے بعد اٹھتے تھے اور اٹھ کر یہ نوافل پڑھتے تھے تو اس کو تہجد کہا گیا. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، اسی مفہوم میں آیا ہے، وہ من اللیل فتہجد بہ، یعنی آپ نیند توڑ کر رات میں اٹھیے اور اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طریقے سے نماز پڑھیے. تو یہ تہجد کا لفظ جو ہے یہ وہاں سے اختیار کر لیا گیا. قیام اللیل، رات کے وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، رات کے وقت نماز پڑھتے ہیں تو قیام اللیل کا لفظ استعمال کیا گیا. اچھا، یہ لفظ بھی قرآن مجید سے عکس کیا گیا ہے. سورہ مزمل میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے وہاں یہ قم اللیل الا قلیلا، تو اس سے قیام اللیل کی تعبیر اختیار کر لی گئی، رات کے وقت کا قیام.
یہ لفظ بھی گویا یوں سمجھیے کہ ایک خاص قرآن مجید کے اسلوب سے اخذ کر کے لوگوں نے اس نماز کے لیے اختیار کر لیا ہے. ایسا ہی معاملہ تراویح کا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب بعد کے زمانے میں لوگوں نے خاص طریقے سے 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا شروع کیا اور پھر اس میں ترویحیں یعنی گویا راحت کے کچھ وقفے آنے شروع ہو گئے تو اس کی جمع تراویح یہ لفظ استعمال ہونے لگ گئے. ایسا ہوتا ہے، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو مختلف زاویوں سے نام دیتا چلا جاتا ہے. وطر کیونکہ یہ نماز ہمیشہ طاق پڑی جاتی ہے تو اس لیے اس کو وطر بھی کہہ لیتے ہیں. یعنی جس طرح آپ مغرب کی نماز ہمیشہ طاق پڑھتے ہیں، وہ کبھی جفت نہیں پڑھی جاتی، 4 رکعت نہیں پڑھی جاتی، کبھی بھی 3 رکعت پڑھی جاتی ہے. تو ایسے ہی تہجد کی نماز بھی ہمیشہ طاق پڑھی جاتی ہے. آپ 3 رکعت پڑھیں گے، 5 رکعت پڑھیں گے، 7 پڑھیں گے، 9 پڑھیں گے، 11 پڑھیں گے. چونکہ طاق پڑی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو وطر کہتے ہیں. سر تو ہم مغرب کی نماز کو وطر کیوں نہیں کہتے؟ مغرب کی نماز کو بھی وطر ہی کہتے ہیں. چنانچہ حدیث میں نے جیسے کہ عرض کیا، یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دن کے وطر ہے.